ایک ایسی جگہ، ایک ایسا کمرہ فراہم کرنا جہاں کسی اور کی دخل اندازی نہ ہو، صرف شوہر آ سکے، نہ شوہر کہ تمام جتنے بھی اعزاء ہیں، شوہر کے جتنے رشتے دار ہیں، شوہر کے بہن بھائی ہیں، شوہر کے ماں باپ ہیں، وہ اگر بیوی یہ کہے کہ میں اس میں وہ نہ آئے نہ بیٹھے تو یہ بیوی کا حق ہے، پھر انہیں شوہر کو انہیں سمجھانا ہوگا کہ وہ یہ کوپریٹ کریں کہ وہ اس کے ہاں یہ اسی کی صرف اسی کا حق ہے، یہاں دوسرا پھر اس کے معاملے میں دخل اندازی نہیں کرے۔ یہ شوہر کا سے مطالبہ بیوی کا یہ حق کہ شوہر بیوی کو ایسا کر دے، ایسا کمرہ دے کہ جو صرف اسی کے زیر استعمال ہو، صرف اس کا ذاتی پرسنلی کمرہ، جسے پرائیویٹ روم بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے ہاسپیٹل میں ہوتا ہے کوئی علاج معالجے کے لیے تو صرف کوئی جاتے ہیں، ان کے متعلقہ کوئی جاتا ہے ان کی اجازت سے، باقی کوئی نہیں۔ تو ایسے یہ شوہر پر واجب ہے، اور اگر وہ میکسا پورا ایسا گھر ہے، کوئی کسی کے لیے پرائیویسی کا اتنا اہتمام انتظام نہیں ہے تو اس میں رہائش پذیر ہے، تو عام طور پہ روم تو الگ ہوتے ہیں، لیکن تالا وغیرہ کا اس کا یہ بھی اگر وہ مطالبہ کرے، وہ کہے تو لازم ہے، ورنہ ضروری نہیں ہے کہ تالا بھی لگا۔ ہاں البتہ جو اس کی الماریاں وغیرہ ہیں یہ وہ تو وہ اس میں موجود ہو، تو یہ عورت کا حق ہے، یہ مرد پر واجب ہے، لازم ہے۔ اس کے سوا عورت کا مطالبہ نہیں ہے کہ مجھے الگ گھر فراہم کرو، نہیں، یہ مطالبہ عورت کا درست نہیں کہ میں نے اس کے سوا نہیں رہے۔ ہاں اگر وہ کہتی ہے مرد کی گنجائش ہے، وسعت ہے، تو مرد کی مرضی پر اس کا انحصار، عورت کا یہ مطالبہ شرعی نہیں، مرد پر لازم و واجب نہیں، تو یہ تو گھر کا معاملہ ہے، اس قدر اس کا حق ہے۔ اور رہی بات خرچے تو اب اسی طرح جیسے یہ معاملہ ہے، مرد کو بھی یہ حق ہے، مرد کو یہ حق ہے کہ مرد اس روم میں عورت کے کسی بھی اعزاء کو، اقارب کو نہ آنے دے، کسی بھی عزیز کو، اقارب کو نہ آنے دے، یہ مرد کا حق۔ میرے جو ہے رشتہ داری نبھائیں، باقی معاملات کریں، وہ کیا ہیں؟ جب کسی خاتون کی شادی ہو تو اس کے بعد یہ عورت کا مطالبہ یہ نہیں کہ میرے یہاں جو ہے اس طرح کا معاملہ ہوگا، اس طرح کا، چونکہ یہ مردوں کے حقوق میں آتا ہے تو میں وہاں ذکر کروں گا، ضمن کہہ دیتا ہوں کہ عورت کو جو روم دیا گیا ہے اس روم میں آنے سے روکنے کا اس کے حصہ کو، عقائد کو، مرد کو مکمل طور پر حق حاصل ہے کہ بھائی وہ فلاں 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 یہاں نہیں آئے۔ جیسے عورت یہ کہے کہ اس روم میں آپ کے بھائی بہن ماں باپ میرے روم میں نہ آئے تو ٹھیک ہے، اس کا حق ہے۔ ایسے ہی شوہر کا حق ہے کہ آپ کے فلاں 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 یہاں نہ آئے تو یہ بھی اس کا حق ہے۔ دونوں کو شریعت نے حقوق دیے، دونوں کے معاملات کی رعایت کی۔ تو اللہ جل شانہ و عز وجل نے نفقات کے حوالے سے جو بیان کیا، فرمایا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، خرچہ جو ہے وہ گنجائش والا، وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق کرے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اور جس پر رزق میں تنگی، جس کے پاس مالی وسعت نہ ہو، گنجائش نہ ہو، تو جس قدر ہے اس قدر وہ خرچ کرے۔ اگر کسی کے پاس گنجائش نہیں ہے تو شریعت نے صرف 4 چیزیں واضح کی: دوپٹہ، قمیص، شلوار۔ شادی کے لیے بھی ہمارے یہاں جو 24 30 50 جو سوٹ ہوتے ہیں شریعت نے واجب نہیں کیے،
یہ ہم خود خرابیاں پیدا کرتے ہیں۔ شریعت نے صرف 4 کپڑے واجب کیے بس، قمیص، شلوار، دوپٹہ اور بڑی چادر، آج کل برقع آپ کہہ سکتے ہیں، بس یہ واجب ہے۔ شوہر کے ذمہ میں یہ دینا واجب ہے۔ اب یہ نہیں کہ بھائی وہ شوہر کے یہاں سے سامان آ رہا ہے تو وہ اتنے سوٹ ہوں، 15 سوٹ ہیں، 25 سوٹ ہیں، 20 سوٹ ہیں، یہ والا بھی ہے، وہ والا بھی ہے، اتنی چپلیں ہیں، 5 چپلیں، یہ ہے، وہ ہے، تو یہ ہم نے کیا ہے، شریعت کا نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نے اپنے مسائل خود کھڑے کیے، شریعت کو پامال کر گنجائش ہے 3 کر لیں، 5 کر لیں، بس بہت زیادہ ہو۔ پھر کہتے ہیں یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، وہاں ہوا، یہ مسائل، وہ مسائل۔ اب ہم خود دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اس اعتبار سے۔ یہ تو اللہ جل شانہ و عظمت نے فرمایا صاحب غسل کے مطابق۔ اب جس کے پاس غسل نہیں ہے وہ بھی کہے کہ میں 20 سوٹ دوں گا، 15 سوٹ دوں گا، تو آپ کو تو شریعت نے لازم نہیں کیا، واجب نہیں کیا۔ اور جو برابر مد مقابل ہے اس کو بھی مطالبے کا حق نہیں، اس کو بھی یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ فلاں نے تو ایسا کیا۔ ہم نے فلاں کو نہیں دیکھنا، ہم نے تو شریعت مطالعہ کو دیکھنا، دین اسلام کو دیکھنا۔ شریعت نے ہمیں کیا بتایا، دین نے ہمیں کیا بتایا، دین نے ہمیں کیا سمجھایا، اس میں کتنا ہمارے لیے ضروری ہے، لازم ہے، تو اس کی رعایت کی جائے، اس میں کوتاہی نہ کی جائے۔ اور گھر میں بھی جو برتنے کی چیزیں ہیں وہ ساری تو جس قدر گنجائش لڑکی کے والدین کی ہو وہ مہیا کریں، شرعاً ذائقہ نہیں، گنجائش کے مطابق، اس استطاعت کے مطابق۔ لڑکے والوں کو مطالبے کا حق نہیں ہے کہ آپ ہے یہ لسٹ ہے ہماری، اس کے مطابق آپ ہمیں سامان فراہم کریں، یہ ناجائز ہے، یہ مطالبہ شرعاً ناجائز ہے، درست ہے۔ اور شوہر کی باقی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق، جیسا اگر کم آمدنی والا ہے تو اس کے مطابق، متوسط آمدنی والا ہے اس کے مطابق، اور اگر جو ہے غنا صاحب ثروت مالدار ہے اس کے مطابق وہ اپنی بیوی کو اخراجات فراہم کرے، اس کے رہائش تو ہو گئی، اس کے کھانے پینے کا، پہننے اوڑھنے کا مکمل طور پر خیال رکھے، جو خود کھائے جتنا اچھا کھائے اتنا اچھا اسے ملائے، جیسا خود پیے ایسا اسے ملائے، جیسا خود پہنے ایسا، یعنی جتنی اچھی برانڈ کا کپڑا وہ استعمال کرتا ہے ویسے ہی مہنگے کپڑے جو ہے وہ اپنی اہلیہ کو فراہم کرے۔ تو اور کپڑے فراہم کرنے میں میانہ روی کو، توسط کو میانہ روی کو پیش نظر رکھا ہے، نہ ہمیشہ بالکل کم تر چیز رکھی جائے اور نہ ہمیشہ بالکل اعلیٰ چیز رکھی جائے۔ بعض اوقات جیسے عیدین ان پر اچھی چیز اور عام حالات میں جو ہے وہ کم چیز، یعنی زیادہ مہنگی ترین نہ، تاکہ دوسروں کی بھی دل شکنی کا سبب اور باعث جو ہے وہ یہ چیز نہ بنے۔ اور کتنے اب یہ نہیں ہے کہ بیگم صاحبہ کہیں کہ ہر ہفتے مجھے ایک سوٹ چاہیے، تو نہیں، ہر مہینے مجھے ایک سوٹ چاہیے، نہیں، پھر کیا یہ کہ سال میں 3 سے 4 سوٹ جو ہے وہ اسے مہیا کیے جائیں، اسے دیے جائیں، یہ میانہ روی، اتنا اس کا حق ہے، اسے دیا جائے، اس سے زیادہ کا
مطالبے کا حق اس سے نہیں. ہاں شوہر دے تو بھلے ہر مہینے دے، اس سے زیادہ دے، اس کی مرضی. عورت کو مطالبے کا حق نہیں، وہ مطالبہ نہیں کر سکتی کہ بھائی ہمیں تو 4 ہی سوٹ ملے سال، اگر ایک ساتھ مل گئے دے دیے تو بھی ٹھیک، پہلے سے دے دیا سال گھر کا خرچہ تو بھی جائے. درست کہ آپ کے سال کے یہ 4 سوٹ اس کا اتنا، یہ 4 جوڑی جوتے اس کا اتنا، اور یہ گما اس کا اتنا، حساب کتاب کر کے یا وہ چیزیں لے کر دے دی تو بھی ٹھیک. اور اگر پیسے فراہم کر دیے، رقم کر دی ہے ٹھیک ہے، پھر ہم جو ہے وہ خرید لیں گے تو بھی تو صحیح، لے کر دے، لے کر جائے. تو یہ عورت کے حقوق میں سے. اس سے زیادہ اور یہ بھی کہ جو شیمپو ہے، کپڑے دھونے کا صابن ہے، باقی چیزیں، یہ چیزیں جو ہے وہ تیل وغیرہ یہ چیزیں، یعنی شریعت نے تمام اشیاء کی فقہائے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تفصیلات بیان تاکہ کوئی خفا نہ رہے، ہر کا مسئلہ، تاکہ آپس میں نزاع نہ ہو، آپس میں اختلاف نہ ہو. چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہیں اختلاف ہوتے ہیں تو نہیں ہوتے ہیں، اور ہوتے ہیں تو پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہوتے ہیں، تو اس میں بھی شریعت مطالعہ رہنمائی فرمائی تاکہ اختلاف نہ ہو، گھروں میں بگاڑ پیدا نہ، گھروں میں جھگڑا پیدا نہ. ہر ایک اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے، ہر ایک اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے تاکہ یہ مسائل پیدا نہ ہوں. اور پھر علماء نے، اہل علم نے یہاں تک بھی لکھا کہ پھر عورت کے ذمے یہ بھی ہے کہ وہ بے جا کسی کے ہاں شادی بیاہ میں بھی جو اس کے محارم نہیں، محارم کے علاوہ شادی بیاہ میں جانے کا عورت اصرار نہیں کر سکتی محارم کے علاوہ، اور محارم کے ہاں بھی شوہر کی اجازت سے جائے. یعنی محارم کو جن سے کبھی بھی نکاح جائز نہیں، وہ محارم کے رشتے، اور ان کے علاوہ شادی بیاہ میں شوہر کی اجازت سے جائے. اور اگر کہیں فسق و فجور کے معاملات میں شادی بیاہ آج کل جیسے ہوتا ہے، اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، تو ہم خود مسلمان ہو کر خود ان امور کو جو سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان کو کرتے ہیں، تو فسق و فجور کا شکار ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عنایت فرمائے. تو وہاں بھی نہیں جائے، اور اگر شوہر اجازت دے کہ جاؤ، کہے جاؤ، پھر بھی نہیں جائے. اگر فسق و فجور کا علم ہو، اور اگر جائے بھی تو گناہگار ہو، شوہر بھی گناہگار ہو، شوہر بھی گناہگار ہو، اس لیے کہ دونوں کے احساسات، دونوں کے معاملات وہ شریعت کے تابع ہیں. اگر کوئی شریعت کے احکامات کو نظر انداز کرتا تو پھر مسلمان کے لیے یہ ہوگا کہ وہ اسے نظر انداز کرے. گھر میں یہ معاملہ، ایسے ہی ہر جگہ معاملہ، اور یہ نیچے سے لے کر اوپر تک کی سطح پر یہ معاملہ کہ اس کو پیش نظر رکھا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی رضا، تعلقات کو نہیں، مناسب کو نہیں. ہم تو تعلقات کو، مناسب کو پیش نظر رکھتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ، اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہدایت دے. ہم یہ کہتے ہیں وہ کیا کہے گا، یہ کیا کہے گا، جو مرضی ہے کہتا ہے، یہی کہے گا، ایسے ہیں ویسے کہتا ہے. اس کے کہنے سے کیا ہوگا؟ اللہ کے حضور ہمارے معاملات درست ہو، رب کے حضور. کئی فقہاء نے لکھا کہ ہم نے مکمل طور پر مختلف جگہوں پر، اب یہ بھی ایک بات ہے
اب کہ فلاں علامہ صاحب فلاں حضرت صاحب نکاح پڑھائیں، ٹھیک ہے، میرے یا کسی اور علامہ صاحب کے یا کسی عالم دین کے نکاح پڑھانے سے وہ برکتیں تھوڑی ملے گی، جب آپ نے نکاح پڑھانے کے بعد وہ سارے معاملات جو ہے وہ یہود و نصارہ کی رسموں کو آپ اپناتے رہے. ٹھیک ہے آپ نے ایجاب و قبول کسی سے نہیں کرایا، لیکن یہ سب معاملات آپ کریں تو پھر آپ رب کے ہاں جواب دیں. رب کے ہاں تو پوچھا جائے، رب کے ہاں سوال کیا جائے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اہل ایمان کو بتایا، جو سکھایا، جو سمجھایا، وہ ان کے لیے کافی و وافی، اس کو مقدم رکھیں. تو یہ بھی ضروری نہیں ہے ہمارے یہاں جو آپ کہہ رہے ہوں گے مولانا کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے تو یہ رواج بنا لیے مختلف قسم کے کہ شادی میں 250 آدمی ہوں گے تو شادی ہوگی، اتنے آدمی آئیں گے، 300 مہمان آئیں گے تو شادی ہوگی. یہ ولیمہ شادی میں ایجاب و قبول ہے، گواہ مجلس نکاح، ماشاءاللہ سے مسجد میں نکاح ہوتا ہے، بہت خوب ماشاءاللہ سبحان اللہ. بس اس کے بعد رخصتی. اب لازمی نہیں ہے کہ وہاں 500 آدمی جمع کر کے یا میں رخصتی کر کے، ہاں مرد کے ذمے اس نعمت کے تشکر میں ولیمہ، اور وہ بھی جتنی اس کی استطاعت ہو. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ولیمہ کرو، اگرچہ ایک بکری، اور ایک بکری کتنے افراد کھائیں، 50-60 افراد کھائیں، زیادہ کرنے 100 افراد بہت زیادہ، ورنہ 50-60 افراد 100 افراد کے لیے اس سے کھانا تیار ہو جائے. تو بس وہ بھی اس میں غرباء و مساکین جس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. حدیث میں آیا کہ بہترین ولیمہ وہ جس میں غرباء و مساکین، اور برا ترین ولیمہ وہ کہ جس میں جو ہے وہ اغنیاء اصحاب ثروت ہی ثروت. تو باہر یہ ساری باقی چیزیں وہ ہماری طرف سے کی گئی، ہم نے خود اپنے لیے لازم کی. کوئی کس معاشرے کا حصہ ہے، کوئی کس معاشرے کا حصہ ہے. اسلامی معاشرے میں ان میں سے کوئی بھی چیز ہمارے لیے لازم نہیں. اسلام ہمارے لیے لازم نہیں کرتا ہے کہ آپ اتنے دن پہلے یہ کریں اور اتنے دن پہلے وہ کریں اور ایسا کریں یا ویسا کریں، نہیں. تو اس لیے جو شریعت مطہرہ خواتین کو حقوق دیے، وہ حقوق ان کے خود ساختہ جو حقوق خواتین نے بنا رکھے ہیں یا مغرب میں دیے ہیں، وہ تو ایسے ہمیں ہمارے دین سے دور کرنے کے اسباب ذرائع. پھر اللہ جل شانہ عز وجل کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو حق دیا ہے، قرآن نے جو حق دیا ہے وہ حق ہے عورت. جو اس کا خود ساختہ حق ہے وہ اس کا کوئی حق نہیں. مائیں پہلے یہ کہتی ہیں کہ بیٹی پہلے گھر لینا، ان سے الگ ہونا، نہیں، یہ تو ظلم ہے، زیادتی ہے. کیا وہ یہ نہیں سمجھتی الگ ہونے والی کہ کل کو میری بھی اولاد ہوگی، میرے ساتھ بھی اس طرح کا سلوک ہوگا؟ جب میں محمد ہو جاؤں گی، ایجڈ ہو جاؤں گی، بڑی عمر کی ہو جاؤں گی، بوڑھی ہو جاؤں گی، مجھے بھی تو بچوں کی ضرورت ہوگی. بھلے کچھ اور نہ کریں، اولاد کو دیکھ کر ہی ماں باپ کو جو ہے وہ راحت مل جاتی ہے، سکون حاصل ہو جاتا ہے. بھلے وہ ان کے کام کاج نہ بھی کرتے ہیں، پھر بھی سامنے دیکھ کر ماں باپ کو ایک سکون ملتا ہے، دل میں ٹھنڈک پڑ جاتی، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. تو یہ سوچنا چاہیے یہ کوئی حق نہیں. حق جو ہے وہ شریعت نے دے دیا، بس اتنا حق اگر یہ مہیا تو ہو گئے. پھر بیماری کے ایام میں بیوی کا خیال رکھا جائے، اس کے دوا دارو کے معاملات کیے جائے. یہ ساری بیوی کے، اگر وہ
اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے بیماری کے ایام شوہر کی رضامندی سے، تو بھی شوہر کے ذمے اس کے تمام معاملات، تمام اخراجات شوہر کے ذمے اگر اجازت سے جاتی، اور شوہر اگر بلاتا ہے بیماری کے ایام اور نہیں آتی تو اب اخراجات شوہر کے ذمے ہیں۔ جہاں شوہر کی اجازت کے بغیر خاتون گھر سے جاتی ہے تو بھی اس کا نان نفقہ، اس کے اخراجات شوہر کے ذمے نہیں ہیں۔ ویسے ہی شوہر سے ناراض ہوئی اور گھر چلی گئی، جی ناراض ہو کے آ گئی اور ماں باپ نے بیٹھا دیا، تو بیوی کا جانا ناجائز ہے اور ماں باپ کا بیٹھانا بھی ناجائز ہے، دونوں ناجائز، دونوں مجرم، بیوی بھی مجرم اور اس کے جو والدین ہیں وہ بھی مجرم ہیں۔ وہ سمجھائیں، بتائیں، اگر اس نے زیادتی کی ہے، ظلم کیا تو وہ گیا، تو بھی اس سے کہا جائے کہ اس سے گریز کرے، اور اگر زیادتی اور ظلم نہیں کیا تو ماں باپ زبردستی کی زیادتی اور ظلم نہ بنائیں۔ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ شوہر ظالم بھی ہو تو بھی بیوی گھر سے نہیں جا سکتی، گھر سے نکل کر نہیں جا سکتی، وہ گھر میں رہے، وہ گھر میں رہے گی۔ ہم مسلمان ہیں، نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا حدیث مبارک میں، اگر شوہر نے ظلم بھی کیا، زیادتی بھی کی اور اس کے حقوق کو تلف بھی کیا، تب بھی بیوی کو حق نہیں کہ شوہر کا گھر چھوڑ کر وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے۔ اگر جاتی ہے تو وہ گناہگار ہے، وہ ناشزہ ہے، شرعی طور پر وہ کسی بھی نان نفقے کی اخراجات لینے کی مستحق نہیں ہے، اور ماں باپ اس کی پشت پناہی کرتے ہیں تو ماں باپ بھی گناہگار ہو کہ شریعت نے منع کیا ماں باپ کے گھر جانے سے۔ شوہر کے گھر کو چھوڑنے سے زیادتی کی صورت تو پھر کیوں چھوڑا جا رہا؟ الحمدللہ میری بھی ایک بیٹی، اللہ اسے اور آپ سب کی بیٹیوں کو، بہنوں کو نیک اور صالح بنائے، سب کے نصیب اچھے کرے، لیکن بات شریعت کی ہے، بات دین کی ہے۔ ہم خود دین کو پامال کریں گے تو پھر ہم غیروں سے کیا شکوہ کر سکیں؟ وجہ یہی، ہم خود کیوں پامال کرتے ہیں دین جو ہمارے اختیار میں، وہاں ہم دین کو کیوں نظر انداز کرتے ہیں، وہاں ہم دین کے مطابق چلنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ عورتیں نہیں مانتی، بھاڑ میں جائے ایسی عورتیں، آپ کہیں میری بیوی ہے، بیوی ہے تو کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جب تمہارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں ہو تو تمہارے لیے زمین کا اندرونی حصہ، زمین کے بیرونی حصے فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُم مِّن ظَاہِرِهَا، تو تمہارا زمین میں دفن ہو جانا زمین پر چلنے سے زیادہ بہتر ہے، پھر ڈوب مرو۔ سید عالم نے فرمایا تمہیں مر جانا چاہیے، اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے، اتنا بھی نہیں کر سکتے تو مر جاؤ۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُم مِّن ظَاہِرِهَا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث صحیح ہے۔ ہم کہتے ہیں بیوی نہیں مانتی تو نہیں مانے، طلاق دے دیں، چھوڑ دیں، کوئی بھی ہو، میری اہلیہ سن رہی، کوئی بھی ہو، اللہ رسول کی نہیں مانتی، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، اپنے گھر سے کیوں نہیں آغاز کرتے، خود کیوں نہیں بدلتے؟ صرف بات کریں گے ہم نہیں، ہماری ذمہ داری ہے، ہر فرد کی ذمہ داری ہے، جتنے سن رہے ہیں سب کی ذمہ داری ہے، اور میں جو کچھ پہنچا سکتا تھا میں نے کھلے مکتب و شکایت آپ تک پہنچا دیا، اب آپ سب کی بھی ذمہ داری ہے۔ ہمارے معاملات عورتوں سے مشورہ کرنا حق ہے، لیکن دین پر چلنا سب سے مقدم ہے، ہمیں دین پر چلنا ہوگا، شریعت پر چلنا ہوگا۔ خرابیاں معاشرے میں ہماری پیدا کرتا اور شریعت کو ترک کرنے کی وجہ سے پیدا کرتا، ہم نے شریعت کو مقدم رکھنا ہوگا، دین کو مقدم رکھنا ہوگا۔ جب ہم شریعت کو مقدم رکھیں گے، دین کو مقدم رکھیں گے تو ہمارے رب کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، ہمارے خالق کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔
پھر اللہ کی نصرت سے ہم محروم ہوں گے، اللہ کی مدد سے ہم محروم ہوں گے۔ ہم اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت کو خود ترک کر رہے ہیں، خود ہم سے اس سے محروم ہو رہے ہیں، احکام شرع کو پامال کر کے، احکام دین کو پامال کر کے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار خواتین سے حسن سلوک کا حکم دیا، لیکن یہ بھی قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، بے شک تمہاری بعض بیوی ہیں اور بعض بچے تمہارے دشمن، ان سے بچو۔ تو اگر کہیں ایسا حالہ ہے تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ حکم ہے کہ وہ بچے۔ آج سے ہی اگر کہیں ہمارے ہاں کمی کوتاہی ہے تو اس کی اصلاح کی جائے، اس کو درست کیا جائے، شریعت کے دائرے میں اپنے امور کو پرکھا جائے اور اپنے امور و معاملات کو شریعت کے مطابق بسر کیا جائے، چلایا جائے۔ انشاءاللہ یہاں بھی سرخرو ہوں گے اور کل قیامت میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بھی سرخرو ہوں گے۔ خالق جل وعلا سے دعا ہے وہ ہم سب کو قرآن سنت پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی